ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی صفت ہے یا صفت تھی کہ مکہ کے مشرکین کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ویسے ہی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی نیک تھے، اور کبھی شرک اور بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی برائی نہیں کی تھی، برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ایک دفعہ ذہن میں آیا بچپن میں کہ میں ایک جگہ پہ جا کر وہاں کوئی میلہ لگنا ہے دیکھوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب و غریب قسم کی نیند آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جہاں مجھے خیال آیا تھا سو گیا، سارا وقت گزریا، پھر مجھے میری آنکھ کھلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام 3-4 سال کے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے ایک آپریشن کرایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے تھے بچپن میں رضی اللہ تعالی عنہ، اسی وقت اللہ نے ایک آپریشن کیا تھا اور پورا جسم چیر کر دل کو صاف کیا گیا تھا۔ بچوں کے سامنے جب یہ ہوا تو بچے گھبرائے ہوئے گھر گئے، جا کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ قتل محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ گھبرائی آئی تو دیکھا آپ علیہ السلام پریشان تھے، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک شخص آیا تھا جس نے میرا سینہ چیرا تھا، میرا دل صاف کر کے مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے دل سے باطل خیالات نکال دیے۔ اس وجہ سے محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ، دل پہ ہمیشہ پاکیزہ باتوں کا ہی گزر ہوتا تھا۔ تو آپ غور کیجئے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے گھبرائے ہوئے، اور کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی زملونی مجھے چادر اڑاؤ، کپکپا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیگم تھی،
بیگم ایسی ہونی چاہیے جو اپنے شوہر کی مزاج شناسا ہو، اس کو اپنے شوہر کی خوبیوں کا پتہ ہو کہ میرے شوہر کی صفات کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوشل لائف، پرائیویٹ لائف ساری دیکھی تھی، اچھی طرح جانتی تھی۔ کہا آپ کو کون قتل کرے گا؟ لا یخزیک اللہ ابدا، قتل کی موت ذلت کی موت ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات گنوائی، انک لا تصل الرحم، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں۔ تحمل الکل، بزرگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اگر کوئی حق سچ کی بات ہو آپ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور صفت بیان کی، وتقری الضیف، آپ کی ایک اور بڑی پیاری خوبی ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں۔ یعنی کہ زمانہ نبوت اور رسالت سے پہلے ہی یہ مہمان نوازی پائی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عادت مبارکہ تھی، اور ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے جو مشرکین تھے ان کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی تھی کہ مہمانوں کی خاطرداری وہ بڑی کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر مختلف طریقے درج ہیں، ان کے واقعات درج ہیں کہ اہل عرب پہاڑوں کے اوپر آگ روشن کرتے تھے کہ آگ کا الاؤ جلتا دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ اس کے ارد گرد ہم نے کھانا رکھا ہے، جس نے کھانا آ کے کھا لے۔ غلاموں کو بیچتے، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جو اعلان کرتے کہ فلاں فلاں سردار کے گھر کے اندر ڈیرے میں دیگیں بنی ہے، جس نے کھانا آ کے کھا لے۔ صحراؤں میں کتے چھوڑتے تھے بھونکنے کے لیے کہ صحرا میں جو مسافر ہیں انہیں اگر بھوک لگے تو کتے بھونکتے تھے، اس بات کی علامت ہوتی یہاں قریب ہی مہمانوں کے لیے کھانا بھی رکھا ہے۔ ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھتے، دروازے بند نہیں کرتے۔ اعلان ہوتا تھا، جس طرح آج کل بڑے بڑے چودھریوں کے ڈیروں پہ کھانے، چائے، حقے چلتے رہتے ہیں، تو ان کے ہر وقت کھانے چلتے رہتے، اور باقاعدہ اعلان کروائے جاتے کہ بھئی فلاں دروازہ ہر وقت کھلا ہے، 24 گھنٹے، جس نے آ کے کھانا کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ یہ عادت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں یہ اضافہ کیا کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، میں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، مہمان نوازی کرے۔ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی صفت پائی جاتی ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، اور جو مہمانوں کے آنے سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل گرفتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر اسباب و وسائل میسر ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کیا وقت تھا کہ فکر لگا کرتی تھی، کیا وقت تھا کہ فکر رہا کرتی تھی، مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں۔ کیا وقت تھا کہ فکر رہا کرتی تھی، مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں۔ اب وقت ہے بیٹھا سوچ رہا ہوں، یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ تو کسی نے کہا تھا، ہم اپنے مکان کو تالا لگانے والے ہیں، ہم اپنے مکان کو تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ یہ وہ صفت جو عرب کے مشرکوں میں بھی نہیں پائی جاتی تھی، جہنمیوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی تھی، بری صفت، یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ جو مہمان کی آمد پہ خوش ہو اور تن من دن اس کی سہولت کے لیے قربان کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ اور وہ بندہ جو باصلاحیت ہوتے ہوئے، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے مہمانوں میں فرق کرتا ہے، امیروں کے لیے اس کے پیمانے اور ہیں، غریبوں کے لیے اس کے پیمانے اور ہیں، اس کے اندر مرعوبیت پائی جاتی ہے، مرعوب ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی امیر رشتہ دار آ جائے، کوئی بڑا بندہ آ جائے، صاحب ثروت آ جائے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، باچھیں کھل جاتی ہیں، اور اس کو بڑا خوش آمدید کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، اور گنجائش سے زیادہ ادھار پکڑ کر اس کی مہمان نوازی میں لگ جاتا ہے۔ اور جب کوئی غریب قسم کا بندہ آتا ہے، اس کو دیکھ کر چہرے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، اور پریشان اور کبیدہ خاطر ہوتا ہے،
اپنے ہاؤ باؤ سے اپنے رویے سے اسے جتلاتا ہے کہ تم دفاع ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے اس بندے کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے، اس کا ایمانی لیول کا، اس کا ایمان کا گراف بہت نیچے آ چکا ہے۔ اس کو اپنا ایمان جنریٹ کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ شریعت نے اس چیز کا مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ ادھار پکڑیں، یہ کریں وہ کریں۔ شریعت نے صرف اتنا کہا ہے اپنے مہمان کی عزت کرنی، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تم مہمان کی عزت کرو گے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک دن فرمایا اعبد الرحمن، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وَأَفْشُ السَّلَامَ، سلام کو نشر کرنا ہے۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ تمہیں آسانی کے ساتھ جنت کے اندر لے جائے گا۔ یعنی مہمان کی مہمان نوازی ایمان کا حصہ بھی ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ فرمایا میرے صحابہ ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظاہرها من بطونها وبطونها من ظاہرها، اللہ نے جنت کے اندر ایسے شاندار روم بنائے ہیں، ایسے شاندار کمرے بنائے ہیں، شیشے ایسے زبردست لگے، اعلیٰ لگے ہیں، باہر سے سارا اندر نظر آتا ہے، اندر سے سارا باہر نظر آتا ہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیارے خوبصورت کمرے، عالی شان کمرے یہ کس خوش نصیب کے ہیں؟ میں ہی لمن اطاب الکلام، یہ اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ وَأَدَاءَ الصِّيَامِ، اور نفلی روزے رکھتا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ لوگ سوئے ہوتے ہیں یا مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ چار چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والے کو، روزہ ادا کرنے والے کو، پاکیزہ گفتگو کرنے والے کو اور تہجد پڑھنے والوں کو جنت کے کمروں کی بشارت دی ہے۔ ہم تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ غور کر لیں، دوبارہ غور کر لیں کہ ہمارے پاس یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ آپ نے مری کا سانحہ دیکھا، میری بدقسمتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ وہاں جانے کا موقع ملا۔ ایک دن تو میں باہر گھوم پھر کے دیکھ لیا، 3 دن رہے وہاں پہ، 2 دن تو کمرے سے باہر گیا ہی نہیں میں۔ عزیز زبردستی لے گئے تھے کہ چلو وہاں دیکھ کر آئیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہاں جا کر دیکھا وہ تو نرا اللہ کا عذاب ہے۔ جب مری والوں کا سلوک دیکھا، ہر بندے کا سلوک دیکھا، تو فوری طور پر میں نے کہا بھئی یہاں یہ چیز رہنے کے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگ رہن سہن کے ان کے ساتھ ملنا اس قابل نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ آپ یہاں دیکھیں آج معاشرے کے اوپر، مری والے کے اوپر اس چیز کا اثر کیوں نہ ہوا۔ ہم حکومتوں کو الزام دیتے ہیں، ہر ایک کو الزام دیتے ہیں۔ وہاں کوئی نواز شریف بیٹھا تھا، وہاں کوئی زرداری بیٹھا تھا، وہاں کوئی عمران خان بیٹھا تھا، ٹھیک ہے ہر ایک نے کرپشن بھی کی، ان کی داستانیں بھی ہیں، اور بڑے بڑے کمیشن بیٹھ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھی آج اخبار میں آیا ہے، ایکسپریس میں پڑھ رہا تھا صبح، کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ہزار کی چیز 10-10 ہزار میں لوگوں کو فروخت کی، 20-20 روپے کا انڈا 500 میں دیا، 200 کا کپ 2 ہزار کا دیا، اور 3 ہزار کے کمرے لوگوں کو 50 ہزار کے دیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ لوگوں کی راہوں میں خود ہی برفیں پھینکی تاکہ ان کے گاڑیاں جام ہو جائے، دھکا لگانے کے پیسے لیے۔ ان کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ٹی وی پہ نہیں آیا، فیس بک پہ آیا ہے، دیگر جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا کبھی، یا الیکٹرانک میڈیا کبھی نہیں بتائے گا۔ وہاں لوگوں کی سب سے زیادہ مہمان نوازی مولوی طبقے نے کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے مدرسے کھول دیے، ان لوگوں نے اپنی مسجدیں کھول دی، بریلویوں نے بھی کیا، دیوبندیوں نے بھی کیا، مرکزی جمعیت نے بھی کیا، جماعت الدعوہ نے بھی کیا۔ جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ورگوں کے، آپ باہر نکل جائیں، لوگوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جائیں۔ اور انہوں نے اعلان کروائے باقاعدہ کہ ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہمارے مدرسے کھلے ہیں۔ وہاں لوگوں کو رہائشیں بھی فری میں دیں، وہاں لوگوں کو کھانا بھی فری میں دیا، اور ایمرجنسی کے اندر لوگوں کا تعاون بھی کیا۔ یہ میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔
ان لوگوں کے اندر یہ خوبیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے شریعت کو پڑھا ہوا ہے، ان کو دین کا علم ہے کہ مہمان نوازی کی مہمان نوازی کرنے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، کہتا جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 11 گھروں کے اندر پیغام بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ خود درویش آدمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ مست آدمی، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے والے، گھر میں کھانے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، ایک گھر نہیں ہے، ہمارے ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو بیبیاں طوفان کھڑا کر دیتی ہیں، خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ گھر میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نہیں 11 گھر ہیں، 11 گھروں کے اندر سے پیغام ہے حضرت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی مہینے گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے ہوتا ہے کچھ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا امی جی پھر کھاتی کیا تھی، پیتی کیا تھی؟ کہتے بیٹا پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ اب کہاں ایسی عورتیں، کہاں ایسی خواتین؟ 11 گھر ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی یہ مہمان آیا ہے، میرا کوئی خاطرداری کر دے، اس کی کوئی کھانا ہی کھلا دے۔ ایک صحابی کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کو لے جاتا ہوں۔ اب صحابہ کے مالی حالات بھی ویسے کے ویسے، صحابہ کے مالی حالات بھی ویسے تھے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ وہ صحابی اپنے گھر تو لے جاتا ہے، بیوی کو جا کر کہتا ہے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اسے کہا صرف بچوں کا کھانا اور کچھ بھی نہیں ہے، آج رات تیرا میرا فاقہ ہی ہے، اگر کھائیں گے تو بچے ہی کھائیں گے۔ اسے کہا نہیں، نو مسبیہ، بچوں کو بھوکا ہی سلاؤ، یہ مہمان کا اتنا اکرام ہے، اتنا مقام ہے، بچوں کو بھوکا سلاؤ، نو مسبیہ، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ وقربی للضیف ما عندک، کھانا لے آؤ، مہمان کے سامنے رکھ دینا، جب مہمان کھانا کھانے لگے گا تم بہانے سے دیا بجھا دینا، کہنا کہ تیل ختم ہو گیا ہے، تو اور میں بیٹھ کر ایسے ایسے منہ مارتے جائیں گے، مہمان تو کھانا کھا لے گا۔ لو جی اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ کہاں ایسی خواتین؟ میں کہا کرتا ہوں مارکیٹ میں ایسے پیس آنا ہی بند ہو گئے، اگر گھر میں مہمان آ بھی جائے تو خواتین تانے مارنا شروع کر دیتی ہے، سانو کھانو مل نہیں ملتا تو باہروں بندے لے جانا ہے۔ یہ ہے وہ خواتین، یہ ہے اسلام کی بیٹیاں، اور یہ ہیں اسلام کے بیٹے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے 1450 سال کے بعد بھی دین اسی طرح موجود ہے جیسے ہمارے ہاں موجود ہے۔ دین آگے پہنچایا، جنہوں نے پڑھا ان کے اندر یہ دین اترا، ان کے اندر عمل بھی آ گیا۔ یہ کہتا ہے بھی نومی سبیہ، بچوں کو سلا، وقربی للضیف ما عندک، جو تیرے پاس پڑا ہے مہمان کے سامنے رکھ دے، بتی بجھا، دیا بجھا، منہ ایسے ایسے کر کے ماریں گے۔ لو جی اس نے ایسے ہی کیا، فرما بردار بیوی نے، اس اللہ کی نیک بیوی نے ایسا ہی کیا۔ مہمان نے کھانا کھایا، چلا گیا، صبح ہوئی، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی چلا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے رات کیا کیا تھا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ عرش پہ تیری اداؤں پہ مسکرا رہا تھا، اللہ عرش پہ مسکرا رہا ہے، اللہ نے تیری شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ کون سی آیتیں ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصاریوں کی شان میں اللہ نے کہا ایسے لوگ ہیں تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پیغمبر تو بعد میں مدینہ ہجرت کر کے آیا، ایمان ان کے گھروں میں پہلے ہی آ چکا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کو مہاجرین سے بڑا پیار ہے، اور یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تو نے ایسا کیا کیا؟ اللہ عرش پہ مسکرایا، اور اللہ نے تیری شان میں قرآن کی آیتیں یہ نازل فرمائی ہے۔ کہہ گے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ماجرا یوں ہوا تھا کہ جو مہمان آپ نے بھیجا تھا ہم نے بچوں کو سلا دیا، کھانا اپنا اس کو کھلا دیا، ہماری ساری فیملی، سارا گھر بھوکا سویا ہے۔ ان روایات کے تناظر میں آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تمہید میں، یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ وہ باپ ہمارے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے باپ ہیں، عرب کے باپ ہیں۔ آگے جتنا سلسلہ چلا ہے 2 ہی بچوں سے چلا ہے سارا نبیوں کا، ایک جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی نبی آئے ہیں، صرف ایک ہی نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ وہ وہاں پر مکہ میں رہے، اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا،
نبوت اور رسالت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے یہ باقی چیزیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو شخصیات کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، آپ جانتے ہیں، ایک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے کون ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے جو ان آیتوں کو سرسری طور پر پڑھتا ہے اسے تو صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مہمان آئے تھے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کو پتا ہے ابراہیم کے گھر دو بڑے معزز مہمان آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے ملنے کے لیے کہنے لگے السلام علیکم، ابراہیم نے کہا سلام علی قوم منکرون، میں ایسی قوم کو وعلیکم السلام کہہ دوں جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ فراغ الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی جانب گئے، فجاء بعجل سمین، بنا ہوا ایک بچڑا لے آئے، فقربہ الیہم، وہ بنا ہوا بچڑا ان فرشتوں، ان کو کیا پتا فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق کہاں کھاتی ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ فقربہ الیہم، اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا، کہا الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے جو ان چیزوں پہ غور کرے گا وہ اتنا ہی نتیجہ نکالے گا جتنا ہم نے ترجمہ ہے۔ کہتے لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کا شعور اور فہم دیا، ادراک دیا ہے، اور جو علم والا ہے، اس کے لیے یہ آیتیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہمان نوازی کے جتنے آداب تھے وہ ان 3-4 آیتوں میں سارے ذکر کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اللہ فرماتے کیا تمہارے پاس وہ اطلاع آئی ہے جو ابراہیم کے دو بڑے ہی اچھے اور معزز مہمان آئے تھے؟ کہتے ہیں اس سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک مہمان عزت والا ہونا چاہیے، لا یاکل طعامک الا تقی، آپ علیہ السلام فرماتے تیرا کھانا صرف نیک بندے کھائے، صرف نیک بندے تیرا کھانا کھائے۔ فرمایا عزت والے لوگ تھے، معزز لوگ تھے، اتنے معزز لوگ تھے، سب سے پہلے آ کے السلام علیکم کہا۔ اب مہمان آتا ہے گھر میں، بعد میں داخل ہوتا ہے، سلام پہلے کہتا ہے، کہنا پاس ورڈ کی ہے، وائی فائی دا پاس ورڈ دس دو۔ سب سے پہلے وائی فائی کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ آپ تصور کیجئے یورپ کے اندر ایسے ہوٹل ہے جہاں پر وائی فائی منع ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں وائی فائی نہیں، وہ زیادہ چل رہے ہیں، اس لیے مہمانوں کی بجائے وائی فائی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مہمان ہے، میزبان ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کھانا سامنے ہے، سارے موبائل کس لیے آئے جی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک کھیت سوا محبت پیدا ہونی تھے، چھوڑو اس کو، پرے کرو، مہمان کو وقت دو، تم اس کے اوپر ٹک 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 شروع ہو گئے، ٹھیک ہے یہ کام ہوگا، کوئی ضروری بات ہے، بندہ اجازت لے کے کر لیتا ہے، لیکن ہمہ وقت اسی میں مشغول رہنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ پہلا ادب ہے، السلام علیکم۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھیں، سلام قوم منکرون، میری طرف سے بھی ایسی قوم کو سلام جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ دیکھیں ادب کیا ہے مہمان نوازی کا، آپ کے گھر میں آ گیا، جانتے ہیں پھر بھی ویلکم، نہیں جانتے پھر بھی ویلکم۔ یہ تو ہے نا کہ اپنا بندہ آیا ہے اسے تو کھلانا ہی کھلانا ہے، لیکن یہ غیر ہے، سلام قوم منکرون، میں ایسی قوم کو سلام کہہ رہا ہوں جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک ادب ہے مہمان نوازی کا۔ مہمان دشمن بھی آ گیا نا گھر میں چل کر، تو اس کے لیے بھی کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنی مرضی آپ کے ساتھ دشمنیاں ہیں، شریکیں ہیں، جو مرضی ہے، لیکن جب آپ کے گھر کے اندر آ گیا اس کا دشمنی والا سٹیٹس بدل چکا ہے، وہ مہمان کے دائرے میں آ چکا ہے۔ فراغ الی اہلہ، ابن قیم فرماتے اس میں دو پہلو ہیں مہمان کے۔ فراغ، روغان عربی زبان میں کہتے ہیں بغیر بتائے جانا، کہ مہمان سے نہیں پوچھنا یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہ لے آؤں وہ لے آؤں، بھائی جو میسر ہے، جو موسم کے مطابق ہے، فوراً وہ مشروب یا جو بھی چیز ہے وہ منگوا لیں۔ فراغ کہتے ہیں بڑی آہستگی سے جانا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے بندہ کہاں گیا ہے۔ الی اہلہ، اس میں کتنی شاندار بات ہے، اپنی بیوی سے کھانا بنوایا ہے۔ جب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ قید تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مہمان نوازی فرمائی تھی، تینوں دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے بیچتی تھی۔
ایک کافر کے ساتھ بھی مہمان نوازی کا یہ انداز ہے. ہمارے گھروں کے بجٹ تباہ و برباد ہو گئے, کھانا خراب ہو گیا, عورتوں کا بھی دماغ آسمان پہ پہنچ گیا, مردوں کا دماغ بھی آسمان پہ پہنچ گیا. رہی صحیح کسر یہ فاسٹ فوڈ اور یہ فوڈ پانڈا والوں نے تباہ و برباد کر دی, نکما بنا دیا خواتین کو. اچھی بلی گھر میں کام کرنے والی, مہمان آتا ہے, چلو جی فلانی جگہ فون کر کے فلانی چیز منگا لو, فلانی جگہ فون کر کے فلانی چیز منگوا لو. اللہ کے بندو خواتین کو عادت ڈالو, یہ ہے شریعت. اپنے اہل خانہ کی طرف گئے, اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ مہمان ہے, یا اماں سارا یا اماں ہاجرہ, اماں سارا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر جو ہے وہ کھانا بنوایا. فراغ الی اہلہ, اپنی بیوی کے پاس جا کے کھانا بنایا. فجاء بعجل سمین. سبحان اللہ, اس میں بھی ایک ادب ہے. جو لوگ عرب معاشروں کے اندر رہ کے آئے ہیں, عمرہ حج کے لیے نہیں, ویسے ہی رہ کے آئے ہیں, انہیں ان کے مزاج کا پتہ ہے. وہ مہمان کے سامنے کبھی تھوڑی چیز نہیں رکھتے. اقبال نے کہا تھا نا, اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اقبال کہتا دو قومیں اپنی رواج رسم کبھی نہیں بھولتی, ایک عرب, دوسرے بلوچی. بلوچیوں کی مہمان نوازی بھی کمال ہی ہے, وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہے. مجھے 3-4 دن ان کے ساتھ طائف میں رہنے کا موقع ملا ہے. وہ اپنے مہمان کے لیے چھوٹی روٹیاں نہیں, بڑے بڑے توے اسپیشل رکھے ہوتے تھے بڑے, اور اپنے مہمان کے لیے چھوٹی کٹوریاں نہیں رکھتے, اپنے مہمان کے لیے ڈبل ٹرپل کٹوریاں. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے, کہتے ہیں یہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتی ہے. اور پھر اپنے مہمان کو کھانا نہیں ڈالنے دیتے بلوچی حضرات. وہ اپنے مہمان کو خود پہلے دسترخوان میں پہنچنے سے پہلے سارے برتن لبالب بھر دیتے, اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی مہمان کے ہاتھ خود دھلواتے ہیں, کھانا ختم کرنے کے بعد بھی مہمان کے ہاتھ خود دلاتے ہیں. اور جن دنوں میں گیا تھا اس وقت اکبر بگٹی کا قتل ہو چکا تھا. ہم 2 دوست بڑے پریشان گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, لیکن اللہ جانتا ہے میں نے زندگی کے اندر ایسی شاندار مہمان نوازی 3 دن کہیں نہیں دیکھی. اور عرب کی بھی کمال ہے, جب وہ مہمانوں کے لیے جاتے ہیں تو اتنی سی چیز نہیں لے کے آتے, مہمانوں کے سامنے پورا بکرا روسٹ کر کے لے کے آتے ہیں, پورے چھترے روسٹ کر کے لے کے آتے ہیں. یا اللہ فرماتے فجاء بعجل سمین, ان کے لیے پورا بچڑا روسٹ کر لے کر آئے. سارا کچھ جتنا بھی گھر کے اندر تھا سارا مہمان کے آگے رکھ دیا. فجاء بعجل سمین, خود آئے. یہ نہیں ملازموں کو ہاتھوں بھجوایا یا کسی اور کے ہاتھوں بھجوایا یا مہمان کو کہا, یہ بھی خلاف ادب ہے مہمان کے, مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ آپ کسی اور کے ذریعے مہمان کی خدمت خود کرنی ہے. آپ کا رتبہ اپنی جگہ پہ ہوگا, لیکن اس وقت بات آپ کے ایمان کی ہے, آپ کی جنت کی ہے, اور آپ کی جنت کے اندر شاندار کمروں کی ہے. خود بنفس نفیس آگے ہاتھ سے کرنا ہے. فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم. ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑا اللہ, شان والا اللہ, اس کے بعد شان والے نبی کریم علیہ السلام, اور اس کے بعد شان والے جناب ابراہیم علیہ السلام. فقربہ الیہم, ساتھ کھانا نہیں شروع ہو گئے بیٹھ کے, اپنے مہمانوں کو خود ڈال کے دے. یہ مہمان نوازی کا ادب ہے. عرب کے اندر آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. مہمان تو بے زبان ہوتا ہے, آج بھی ہم نے دیکھا جن کی تربیت اچھی ہے, لوگ اچھے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ مہمان نے کھانا کم ڈالا ہے, اس کی پلیٹ میں, اس کی رکابی میں, برتن میں اور زیادہ ڈالتے ہیں. فقربہ الیہم. اللہ کے حبیب علیہ السلام بھوکے پیاسے بیٹھے, جابر بن عبداللہ کے پاس ایک ہی بکری, چپ کر کے کان میں آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 10-8 بندے لے آئے, میں بکری ذبح کر دیتا ہوں, روٹی کھا لیں گے. وہ جناب جو جنگ خندق ہوتی تھی, 2 پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1400 صحابہ تھے. میں حلوم آؤ بھی چلیے, جابر نے آئی دعوت کی تھی. وہ جناب 1400 کا لشکر لے کر جابر کے گھر میں, جابر کے ہو چھوڑ گئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کام خراب ہو گیا ہے, اب عزت خراب ہو جائے گی. اس بیوی نے پوچھا کیا ہے, اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 بندوں کو میں نے کہا تھا 1400 بندہ لے کے آگے, بکری ایک تھے, گندم ساری 2.5 کلو. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تو اللہ خیر ہی کرے گا. یہ بیبیاں دیکھے صحابہ کی. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے, کہا کی گل خیر, ٹینشن کا دیے, کہا ہے کچھ نہیں. آپ علیہ السلام نے جا کر کہا ٹھیک ہے. فرمایا ہنڈیا کو گوشت ذبح کر کے ہنڈیا پکاؤ, دیکھی جائے گی. اور جہاں پر چکی تھی پیسنے والی,
وہاں جا کے لعاب دہن ڈال دیا، برکت والا تھوک ڈال دیا، 2 کلو آٹا تھا، 2.5 کلو آٹا تھا، فرمایا بات تھلے نہیں ویکھنا، کٹ کٹ کے روٹیاں پکائی جا۔ قربان جائے اس بی بی کے اوپر۔ وہ اللہ کے بندوں بیویوں کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھو اس چیز کو کہ 1400 بندے کی روٹی پکائی اس بی بی نے اف تک نہیں کی، 1400 بندے کی روٹی پکائی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ڈال کے دیتا جا رہا تھا، وہ ہانڈی بدی جاتی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں روٹیاں پکائی جاتے تھے، آٹا وہیں کا وہی تھا۔ یہ معجزہ ہوا، 1400 بندے نے کھانا کھایا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کھایا، ہر بندے کے پاس جا کر پوچھے ہاں بھی تو روٹی کھا لی، کوئی چاہیے تے مینوں دس، تیرے واسطے کچھ لے آواں۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ادب یہ ہے مہمان کا، قربہ الیہم قال الا تاکلون۔ ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا رکھا، الا تاکلون، یار آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک مختصر سی گفتگو ہے جس کا خلاصہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر یہ صفت ختم ہو رہی ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان چھوٹا آ جائے، بڑا آ جائے، غریب آ جائے، امیر آ جائے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر مہمان میزبان حیثیت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو مہمان کو اختیار دیا ہے زبردستی اپنی مہمان نوازی کرا سکتا ہے، اس کے برتنوں میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔